فاتحہ۔ برادران عزیز، چونکہ آج 3 محرم ہے جو کہ تاریخ وفات ہے بانی عزا خانہ جناب سید علی متقی جعفری مرحوم کی، اس لیے ایک بار پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ان کی روح کا حساب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صلوات الله۔ ایک مرتبہ پھر برادران عزیز، ہمارا عنوان گفتگو ہے مقام ختم نبوت اور انسان۔ اس عنوان پر گفتگو کے لیے جو سرنامہ قرآنی ہے وہ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے، جس میں ارشاد الہی ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے خاتم، اے میرے خاتم، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ معبود بس ایک ہے، تمہارا معبود بس ایک ہے، اور جو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں باریابی کا آرزو مند ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت سے مطالب عرض کیے جا سکتے ہیں،
متعدد مستقل علوم منشعب ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک فقرہ آیت کا ایک ایک علم کا شعبہ کھول دیتا ہے، ایک ایک در کھول دیتا ہے۔ یوحا الیہ کا فقرہ وحی کی حقیقت جاننے کے لیے انسانی ذہن کو آمادہ کرتا ہے، کیا شے ہے جسے وحی کہتے ہیں، اور وہ کون بشر ہوتے ہیں جن پر وحی آتی ہے۔ یہ سوچنے کے لیے فطری طور پر، منطقی طور پر انسانی ذہن آمادہ ہو جاتا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے میں بشر ہوں تمہاری ہی طرح، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی۔ ہر بشر سوچ سکتا ہے کہ بشر تو میں بھی ہوں، مگر مجھ پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ زیادہ تفصیل میں نہ جائے اگر انسان، دیانت داری کے ساتھ اتنی ہی بات سوچتا رہے، تب بھی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ بشر مجھ جیسا ہے۔ بہت فلسفیانہ گہرائیاں اور عارفانہ دقیقہ سنجیاں اور کلامی موشگافیاں اور بلاغی ژرفکاریاں، ان میں جائے بغیر اگر انسان صاحب قلب سلیم ہے، اگر انسان کی فکر مستقیم ہے، تو وہ اسی آیت سے اپنا اور ان کا فرق پہچان لے گا۔ ہم بشر کہلاتے ہیں مگر ہم پر وحی نہیں آتی، وہ کیسے بشر ہیں کہ ان پر وحی آتی، وہ کون بشر ہیں کہ ان پر وحی آتی۔ اصلاً حقیقت بشریت زیر غور آئے گی کہ کیا حقیقت بشریت مقولہ تشکیکی ہے یا مقولہ متواطی ہے، کیا حقیقت بشریت ذو مراتب ہے، کیا حقیقت بشریت ایک ہے جو مجھ میں اور ان میں مشترک ہے، یا اس میں مراتب ہیں؟ مراتب ہیں۔ اگر مراتب ہیں، اپنے اور ان کے درمیان مراتب کے جو قائل نہیں ہیں، وہ اپنے جیسے اور بہت سوں کے درمیان بہت سے مراتب کے قائل ہیں۔ مختلف حوالوں سے، زمینی حوالوں سے، زبانی حوالوں سے، زمانی حوالوں سے، عہدے اور منصب کے حوالے سے، سرمایہ و ثروت کے حوالے سے، سیاست و ثقافت کے حوالے سے، اقتدار و حکومت کے حوالے سے کتنے تفاوت کے قائل ہیں، کتنے امتیازات کے قائل ہیں۔ آپس میں اتنے امتیازات کے قائل، ایک دوسرے سے ملنے کے قابل نہیں سمجھتے، اذن باریابی نہیں دیتے، گفتگو نہیں کرتے۔ اگر کسی کا بڑا دفتر ہے تو اتنے ہی سیکریٹری ہوں گے، اور ایک غریب مسکین عام آدمی ان سے گفتگو کرنے کے لیے ترس جائے گا۔ ایک مرتبہ ٹیلی فون کیجئے تو ایک سیکریٹری اٹھاتا ہے، دوسری مرتبہ ٹیلی فون کیجئے دوسرا سیکریٹری اٹھاتا ہے، تیسری مرتبہ ٹیلی فون کیجئے تیسرا سیکریٹری اٹھاتا ہے۔ اور بہرحال ان حضرت اعلیٰ سے گفتگو نہیں ہو سکتی، نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ ان کو اپنی فریاد پہنچا سکتے ہیں۔ اتنے حجابات درمیان میں ہیں۔
صاحب منصب نبوت، صاحب ختم نبوت، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یہ اصرار ہے کہ وہ بس ہمارے ہی جیسے تھے، بس ہمارے ہی جیسے تھے۔ بہرحال برین عقل و دانش بباید گریست، اس عقل و دانش پر رونے کا دل چاہتا ہے، رونا چاہیے۔ وہ بشر ہیں، حقیقت بشریت خود ایک مفصل بحث ہے۔ جو میں نے کہا یہ دو اصطلاحیں میں نے علمی استعمال کرنی کہ یہ مقولہ تشکیکی ہے، مقولہ متواطی ہے، یعنی ایک حقیقت ہے جس میں افراد مختلف متباین ہیں، یا ایک ایسی حقیقت ہے جس میں مراتب ہیں۔ مراتب وہ حقیقت ہوتی ہے ذو مراتب، کہ جیسے کوئی حقیقت جو ذات مراتب ہوتی ہے ویسے ہی ہے، جیسے نور، جیسے وجود سب کو حاصل ہے، ذرات کو بھی وجود حاصل ہے، جمادات کو وجود حاصل ہے، نباتات کو وجود حاصل ہے، حیوانات کو وجود حاصل ہے، انسان کو وجود حاصل ہے۔ یہیں تک رک جائیے، کیونکہ انسان کے اوپر تو جو حقیقتیں ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آتی، حقیقتیں ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ ہرچند کہ انسان پر یہ لطف کبریا ہے کہ اس نے دو طرح کی آنکھیں دی ہیں انسان کو۔ ایک آنکھ وہ دی ہے جو انسان کو جس سطح پر وہ ہے اس سے نیچے کی چیزیں دکھاتی ہے، ایک آنکھ وہ دی ہے کہ جس سطح پر انسان ہے اس سے اوپر کی چیزیں دکھاتی ہے۔ وہ آنکھ جو انسان کو اس کی سطح اور اس سے نیچے کی چیزیں دکھاتی ہے وہ یہ ظاہری آنکھ ہے، یہ مادی آنکھ ہے۔ وہ آنکھ جو انسان کو اس کی سطح وجود سے اوپر کی حقیقتوں کو دکھاتی ہے وہ دل کی آنکھ ہے، وہ عقل کی آنکھ ہے، وہ علم کی آنکھ ہے۔ دونوں آنکھیں عطا کی ہیں، دونوں آنکھیں عطا کی ہیں حضرت حق سبحانہ و تعالی۔ یہ انسان ہے جو اپنی ایک آنکھ کو بند کر لیتا ہے، ایک آنکھ سے کام لیتا ہے، اور وہ بھی پوری طرح کام نہیں لیتا، وہ بھی پوری طرح کام نہیں لیتا۔ افسوس اس بات ہے۔ تو یہ انسان ہے، لیکن بہرحال اگر جمادات سے انسانوں تک کے فاصلے کو دیکھیں تب بھی وجود سب میں مشترک ہے۔ آپ اس سادہ سے قضیے پہ غور کیجئے، اس پروپوزیشن پہ غور کیجئے، یہ قضیہ منطقی۔ اگر آپ کسی چیز کے وجود کو، ثبوت کو ثابت کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے صحرا وجود رکھتا ہے، دریا وجود رکھتا ہے، درخت وجود رکھتا ہے، پہاڑ وجود رکھتا ہے، درندہ حیوان وجود رکھتا ہے، پرندہ وجود رکھتا ہے، انسان وجود رکھتا ہے۔ یہ تمام قضایا میں موضوع بدلتے چلے گئے، محمول ایک ہے۔ صحرا، دریا، درخت، پہاڑ، حیوان بدلتے چلے گئے، مگر یہ سب میں مشترک کیا ہے؟ وجود رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، وجود مشترک ہے نا۔ وجود ایک ہی وجود ہے جو سب میں پایا جاتا ہے، مگر اس کے مراتب ہیں، مگر اس کے مراتب ہیں۔ چونکہ وجود مشترک ہے اس لیے کیا مجال ہے جمادات کی کہ وہ انسان کو اپنا جیسا سمجھ لے؟ بالکل علمی اور منطقی اور عقلی گفتگو ہے، کامن سینس سے بھی آپ اگر کام لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وجود مشترک ہے، ان جملوں میں کیا فرق ہے؟ پہاڑ وجود رکھتا ہے، انسان وجود رکھتا ہے، دونوں وجود رکھتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا معلوم کہ وجود میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہم پہاڑ سے سلوک کرتے ہیں اگر ویسے ہی انسان سے کرنے لگے، انسان احتجاج کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے پتھر سمجھ رکھا ہے،
ہم کہیں گے کہ فرق کیا ہے آپ میں اور اس میں؟ یہ بھی وجود رکھتا ہے، وہ بھی وجود رکھتا ہے۔ کہیں گے آپ کو معلوم نہیں، وجود ذو مراتب ہے، اس کا وجود کہاں، میرا وجود کہاں؟ اب اگر آپ بھی بشر ہیں اور نبی کو بھی کہا گیا بشر ہیں، تو آپ کہاں بشر، وہ کہاں بشر؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کتنا فرق ہے آپ کے وجود میں اور پتھر کے وجود میں، کتنا فرق ہے آپ کے وجود میں اور نباتات کے وجود میں، کتنا فرق ہے آپ کے وجود میں اور حیوانات کے وجود میں، کتنا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے کہ وجود وہ بھی رکھتا ہے، وجود آپ بھی رکھتے ہیں، وہ آپ پر تصرف نہیں کر سکتا، آپ اس پر تصرف کر سکتے ہیں۔ وجود مشترک ہے، توجہ رکھیے، وجود مشترک ہے، وہ بھی وجود رکھتا ہے، آپ بھی وجود رکھتے ہیں، مگر وہ پتھر آپ کی ذات میں تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ پتھر کی ذات میں تصرف کر سکتے ہیں، آپ جس پتھر کو چاہیں جس طرح تراش کر بت بنا دیں، آپ جس پتھر کو جس طرح چاہیں تراش کر اپنی صناعی کا ثبوت دیں۔ درخت بھی وجود رکھتا ہے، آپ بھی وجود رکھتے ہیں، مگر آپ کا وجود درخت کے وجود پر تصرف کر سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو درخت لگے گا، آپ نہ چاہیں تو درخت نہیں لگے گا۔ آپ چاہیں درخت کو باقی رکھیں، آپ چاہیں درخت کو کاٹ دیں، بہرحال درخت پر آپ تصرف کر سکتے ہیں، درخت آپ پر تصرف نہیں کر سکتا۔ تصرفات انسان دیکھ رہے ہیں آپ، سائنس نے ترقی کی۔ درخت پہلے ایک پھل ہوا کرتا تھا، آم، اب آم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان قسموں میں انسان کا تصرف کتنا ہے؟ انسان کا تصرف ہے یا نہیں؟ یہی گندم کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں انسان کا تصرف ہے یا نہیں؟ انسان اپنی سائنسی قوت سے اس میں تصرف کر رہا ہے یا نہیں؟ کس قوت سے؟ سائنسی قوت سے۔ سائنسی قوت یعنی کیا؟ یعنی علمی قوت۔ انسان اگر تصرف کر رہا ہے تو علمی قوت سے۔ کس قوت سے؟ علمی قوت سے۔ علمی قوت سے تصرف کر رہا ہے، جمادات پر اور نباتات پر اور حیوانات پر۔ جس سرکش کو چاہیں اگر انسان عزم کر لے کہ اس کو رام کرنا ہے تو رام ہو کر رہے گا۔ بس توجہ رکھیے گا، میں مثالیں دیتا چلا جاتا ہوں، جن حقیقتوں کے لیے مثالیں ہوتی ہیں آپ کا ذہن پہنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، حیوانات پر تصرف رکھتا ہے، وجود مشترک ہے، وجود مشترک ہے، وہ بھی موجود، وہ بھی وجود رکھتا ہے، انسان بھی موجود، انسان بھی وجود رکھتا ہے، مگر انسان جو وجود رکھتا ہے وہ انسان حیوان پر تصرف کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو ہاتھی پر اقتدار قائم کر لے، انسان چاہے تو شیر پر، درندے پر اقتدار قائم کر لے، شیر کو رام کر لے، اپنا مطیع بنا لے۔ ایک سے ایک درندہ حیوان کو انسان مطیع کر سکتا ہے، ایک سے ایک گزندہ حیوان کو انسان مطیع بنا سکتا ہے، نقصان پہنچانے والے کو مطیع بنا سکتا ہے، مگر یہ تبھی جب انسان چاہے۔ جب انسان چاہے، جب انسان چاہے، اور انسان مکلف نہیں ہے،
اگر انسان یہ ارادہ کر لے، یہ چاہے، اور چاہتا کب ہے انسان؟ جب ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان ضرورت محسوس کرے اور ارادہ کر لے تو یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، یعنی انسان تصرف کر سکتا ہے اپنے سے کمتر سطح وجود پر پائے جانے والے موجودات پر، انسان تصرف کر سکتا ہے۔ بس اسی کی مثال ہے۔ عام انسان بشر ہے، امام بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے، مگر عام انسان میں اور نبی و امام میں فرق یہی ہے کہ نبی عام انسان میں تصرف کر سکتا ہے، عام انسان نبی کی ذات میں تصرف نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ ایک جملہ چھوٹا سا ہے مگر اس میں مطالب بہت ہیں۔ انسان پر نبی تصرف کرتا ہے، تصرف رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی کہا۔ سورہ مبارکہ احزاب پڑھ لیجئے، دوسرے مقامات پڑھ لیجئے کہ نبی جو ہے وہ اولا بالتصرف ہے، وہ تصرف کا حق رکھتا ہے۔ لیکن دو طرح کے تصرفات ہیں، دو طرح کے تصرفات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاندار حیوانات ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، تو آپ ان کو پانی اور غذا دے دیتے ہیں۔ یہ عمومی تصرف ہے، یہ عمومی تصرف ہے، یہ من باب لطف ہے، یہ اسباب لطف ہے۔ حیوانات کو پانی دینا، دانہ دینا۔ لوگ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے جاتے ہیں، مچھلیوں کے لیے دانہ ڈال دیتے ہیں، غذا ڈال دیتے ہیں، اور صحراؤں میں جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں، پرندوں کے لیے دانہ ڈال دیتے ہیں صدقے کے طور پر۔ اور اگر کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے صرف اس کا، اگر ذمہ دار بنا دیا، کوئی حکومت ہے، حکومت نے ایک منسٹری مقرر کر دی کہ یہ فارسٹ کے حفاظت کے لیے اور وائلڈ لائف کی حفاظت کے لیے ہیں، تو اب ان کا کام ہے حفاظت، وہ حفاظت کریں گے۔ لیکن حفاظت کی اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو حفاظت میں یہ شامل نہیں ہے کہ تمام جنگل کے شیروں کو پکڑ کر انہیں ٹریننگ دی جائے، اس قابل بنایا جائے کہ وہ آپ کی سواری کے قابل ہو جائیں۔ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بہرحال مثالیں ہیں، آپ کا ذہن دور تک جا رہا ہے۔ میں اگر اسی طرح مثالیں دیتا چلا جاؤں تو آپ تو چونکہ آپ کی ذہانتیں ذکر آل محمد کی فضا میں پروان چڑھی ہیں، اس لیے آپ کی قوت دراکہ، آپ کا تعقل، آپ کا تفکر، آپ کا حدس، آپ کی قوت فکر اتنی بالیدہ ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں نتیجہ آپ سمجھ لیتے ہیں۔ مگر بہت سے سامعین ایسے ہوں گے جو حیران ہوتے ہوں گے، ششدر رہ جاتے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، یہاں نعرے لگنے لگے۔ بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں، بلا تشبیہ قرآن مجید میں ایک مقام پر حکایت کی گئی ہے بعض ایسے افراد کی کہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سنتے تھے، اور خطبہ سننے کے بعد کچھ لوگ وجد کرتے تھے، محظوظ ہوتے تھے، کچھ لوگ اپنے وجود میں بلندی محسوس کرتے تھے، سخنان پیغمبر سن کر نورانیت محسوس کرتے تھے، ذہن منور ہوتے تھے، قلب منور ہوتے تھے، حضور کی باتیں سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اس طرح کہ پروردگار نے ان کی تعریف کی ہے کہ دیکھو سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو بے اختیار روتے ہیں۔
اور روتے روتے سجدوں میں گر پڑتے ہیں. قرآن مجید میں داد دی گئی ہے. مگر وہیں ایسے بھی افراد ہوتے تھے کہ قرآن مجید نے حکایت کی، مسجد سے نکلتے تھے خطبہ ختم ہونے کے بعد تو کہتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے. قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے. قرآن ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے. اور فرمایا بہرحال تو میں اگر مثالیں دیتا ہوا آگے بڑھوں تو پورا وقت صرف ہو جائے گا، اور جس کی خاطر مثالیں دی جا رہی ہیں وہ تذکرہ رہ جائے گا. انسان بشر ہے، نبی اور امام بھی بشر ہیں، مگر انہیں حق تصرف عطا کیا گیا ہے. ایک تصرف عمومی ہے، ہدایت دینا، ہر ایک کو اس حقیقت سے آشنا کرنا جس حقیقت کا نام معبود برحق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت عطا کرنا، مبدأ کا شعور عطا کرنا، اس طرف بلانا، اس طرف آواز دینا، اور انجام کار سے ڈرانا، انجام کار سے متنبہ کرنا. دیکھو کہیں سے آئے ہو اس کو بھولنا نہیں، کہیں جانا ہے راستہ بھٹکنا نہیں، منزل کے بجائے کہیں اور نہ چلے جانا. تمہاری منزل بہشت ہے، تمہاری منزل فردوس ہے، تمہاری منزل ذات حق سبحانہ و تعالی تک پہنچنا ہے. میں نے ٹھہر کر ایک جملہ کہا اور پھر ٹھہر گیا. کہیں میں نے یہ جملہ ضرور کہا ہوگا، پھر کہہ رہا ہوں. ہماری اور آپ کی آخری منزل بہشت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی آخری منزل ہے بارگاہ حق میں باریابی. ہمیں صرف اللہ کی آرزو ہونی چاہیے، اللہ کی آرزو ہونی چاہیے. یعنی ہمیں جنت کی نہیں، خالق جنت کی آرزو ہونی چاہیے. خالق بہشت کی آرزو ہونی چاہیے. اور جب بہشت دیکھے گی، بہشت بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں. بہشت خالق ہے کہ مخلوق؟ بہشت مخلوق ہے. ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق. وہ ہم سے برتر ہے، مگر وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق. اس لیے ہمیں آرزو ہونی چاہیے خالق کی. اگر خالق کی آرزو میں ہم درجہ کمال تک پہنچ گئے تو پھر ہم جنت کے آرزو مند نہیں ہوں گے، جنت ہماری آرزو. اگرچہ یہ جملہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں آ گیا، موضوع میرا کچھ اور ہے، مگر جب یہ جملہ آ گیا ہے اس مقام پر تو پھر ذرا سی وضاحت اور کر دوں کہ عرفاء کا مسلک، عرفاء کی تعلیمات یہ کیوں ہیں کہ تم جنت کی آرزو میں عبادت نہ کرو، خالق جنت کی آرزو رکھو، اللہ کی طلب رکھو، اللہ کی طلب رکھو. تمہیں چاہت، طلب، جستجو، آرزو، تمنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یہ کیوں زور دیتے ہیں؟ اس لیے کہ بہرحال جنت کا تصور جو ہے وہ راحت و عیش سے توأم ہے. جنت عشرت قدا ہے مومن کے لیے، جنت آسائش کی جگہ ہے، وہاں ہر طرح کی لذتیں میسر ہوں گی. اگر انسان، اور آپ تجزیہ کیجئے گا، نفسیاتی مطالعہ کیجئے گا، اگر مختلف انسانوں کا مختلف گفتگوؤں میں مختلف مکاتب فکر کا اور ان کے بانیوں کا اگر مطالعہ کریں،
جن لوگوں نے مختلف فلسفے پیش کیے ہیں اور فلسفی کے طور پر دنیا میں ایک شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، اگر ان کے ذہنی سفر کا مطالعہ کریں آپ، تنقیدی مطالعہ کریں، تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے عیش کوشی کا فلسفہ ہی پیش کیا. یعنی انسان اگر بہشت کی آرزو میں زندگی بسر کرنے کا عادی ہو جائے تو پھر وہ فکر، وہ آرزو، وہ طلب اس کی فکر اور اس کے عمل پر اثر انداز ہوتی چلی جائے گی، اور وہ اس دنیا میں بھی راحت پسند ہو جائے گا، راحت طلب ہو جائے گا. لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان راحت طلب یا راحت پسند ہو جائے، اس لیے کہ راحت پسندی میں زوال ہے. جو خدا طلبی رکھتے ہیں وہ پھر راحت پسند نہیں ہوتے، جو بھی مشکل راہ میں آئے گی اسے طے کریں گے، جو بھی مصیبت آئے گی اس کا مقابلہ کریں گے. جب یہ کیفیت ہو تو پھر مصیبتیں خود پیچھے ہٹنے لگتی ہیں، راحتیں خود قدم چومنے لگتی ہیں. مگر اس کے لیے اولو العزمی درکار ہے، انسان میں اولو العزمی باقی رہے، انسان اولو العزم رہے، اس کا ارادہ پختہ رہے، اس کا مطمع نظر بلند رہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ طلبی ہو، اللہ طلبی. بہرحال نبوت کی ضرورت اسی لیے ہے کہ انسان میں اللہ طلبی پیدا کر دے. ضرورت نبوت اور امکان نبوت پر کل اشارہ کیا تھا کہ دو بحثیں الگ الگ ہیں، لیکن بہرحال وقت محدود ہے. 9 محرم تک صرف گفتگو ہے، مسلسل گفتگو تو ہوگی نہیں اس موضوع پر، اس لیے بہت سے مطالب ایک ساتھ انسان پیش کرتا چلا جاتا ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ عرفاء نے ضرورت نبوت کو ثابت کرنے کا اپنا اسلوب اختیار کیا، متکلمین نے اپنا اسلوب اختیار کیا، حکماء نے اپنا اسلوب اختیار کیا، مگر قرآن مجید نے نبوت کو ایک وجودی حقیقت کے طور پر پیش کیا، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی ایسے تھے جنہوں نے اس وجودی حقیقت کی تصدیق کی. آج یہ وضاحت کر دوں کہ کل بات لطف کی آ گئی تھی برسبیل مثال کے طور پر، لیکن وہ جو کل مثال کے طور پر بات آ گئی تھی، اب حوالہ دے دوں، ریفرنس دے دوں کہ وہی اساس فکر ہے علم کلام میں. علم کلام یعنی وہ علم جس میں دینی اعتقادات پر استدلال قائم کیا جاتا ہے، خاص طور پر اصول دین پر استدلال عقلی قائم کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں علم کلام. عمومیت پسندانہ تعریف ہے یہ، ٹیکنیکل ڈیفینیشن اور جسے کہتے ہیں پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن وہ سب کلاس روم کی باتیں ہیں، عام مجلس کی باتیں نہیں ہیں. مفہوم یہی ہے کہ اس میں اصول دین پر اعتقادات پر دلیلیں قائم کی جاتی ہیں. تو اعتقاد شناسی کا جو علم ہے اس میں بھی مختلف مکاتب فکر ہیں. علم کلام ایک علم ہے مگر اس میں مختلف دبستان ہیں. بھئی اردو شاعری ہے، اس میں ایک دبستان دہلی ہے، ایک دبستان لکھنؤ ہے. اب ایک دبستان کراچی تسلیم کیجئے، ایک دبستان لاہور رہا ہے، ایک دبستان حیدرآباد ہے. ہر جگہ کی خصوصیتیں الگ ہیں، نظریات الگ الگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تھیوریاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اسی طرح علم کلام ہے، ایک اشاعرہ کا مکتب فکر ہے، ایک معتزلہ کا مکتب فکر ہے، ایک اثنا عشری شیعوں کا مکتب فکر ہے، ایک غیر شیعہ افراد کا مکتب فکر ہے. مختلف مکاتب فکر ہیں. اور پھر علم کلام صرف اسلام سے وابستہ نہیں ہے، مسیحی علم کلام موجود ہے، یہودی علم کلام موجود ہے. تو علم کلام میں مختلف مکاتب فکر ہیں. اب دیکھنا یہ کہ علم کلام میں نبوت کا اثبات، اسلامی علم کلام میں نبوت کا اثبات
کن کن نقطہ نظر سے ہوا ہے؟ ایک نقطہ نظر یہی ہے کہ نبوت بر بناء لطف ذات باری تعالیٰ پر واجب و لازم ہے، چونکہ وہ خالق ہے۔ آپ اپنے خالق کو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی شے کا ضرورت مند ہے، محتاج ہے، نیاز مند ہے، حتیٰ کہ ہمارا آپ کا نیاز مند ہے وہ، اس کی کوئی ضرورت تھی جس ضرورت سے ہمیں پیدا کیا، اس کی کوئی ضرورت تھی، احتیاج تھی جس کی وجہ سے یہ کائنات خلق فرمائی؟ نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، نیاز مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، اس لیے کہ احتیاج عین فقر ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، غنی ہے، غنی اللہ سبحانہ وتعالی غنی علی الاطلاق۔ فقر، احتیاج، نیاز مندی، ضرورت، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی ذات میں، تو پھر اس نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ وہاں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فیاض ہے۔ توجہ رہے، جو لوگ غنی ہیں یا غنی بننا چاہتے ہیں، جو لوگ سرمایہ دار ہیں، ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، یا دولت مند سرمایہ دار اور ثروت مند بننا چاہتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، اور غنی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان فیاض ہو، ذات غنی فیاض ہو۔ جب دولت ہو اور دولت سمیٹ کر رکھی جائے تو سمیٹ کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فقر باقی ہے۔ جو سمیٹ کر رکھے وہ فقیر ہوگا، غنی نہیں ہوگا۔ غنی وہ ہوگا جو دولت لٹائے گا۔ دولت لٹانے والا غنی ہوتا ہے، دولت سمیٹ کر رکھنے والا غنی نہیں ہوتا، چاہے کوئی ہو، کہیں ہو، کبھی ہو۔ سمجھیں، حقیقتوں کو سمجھیں۔ کہہ لینے دیجئے مجھے یہ جملہ، کبھی بھی وہ شخص، وہ ذات، وہ فرد غنی لقب کا مستحق نہیں ہو سکتا جس کے لیے ٹوکنا پڑے کہ مال کو خزانے میں نہ رکھو، لٹاؤ۔ جو خزانے میں رکھے وہ فقیر ہوتا ہے، غنی نہیں ہوتا۔ غنی ذات حق ہے، اور یہ ذات حق کی صفت غنا اگر کسی میں ہوتی ہے تو وہ خزانے میں رکھتا نہیں ہے، بیت المال میں جھاڑو دے کر، مال لٹا کر، مال تقسیم کر کے بتاتا ہے میں ہوں غنی، اور اس غنی کا جانشین اس دنیا میں۔
یہ علی کی سیرت ہے، یہ نبی کے شاگرد علی کی سیرت ہے، یہ اس علی کی سیرت ہے جس کی سیرت میں نبی نے تصرف کیا ہے۔ نبی بھی بشر ہیں، علی بھی بشر ہیں، نبی نے تصرف کیا، علی نے تصرف کو قبول کیا۔ الفقر و فخری کہنے والا نبی جس شان غنا و استغنا سے اس دنیا سے گیا، وہی شان اس کے وسیع میں تھی۔ بیت المال میں جھاڑو دیتے تھے، جدھر مال آیا ادھر تقسیم ہوا، اور اس کے بعد جب دیکھتے تھے سب تقسیم ہو گیا تو 2 رکعت نماز شکرانہ۔ اللہ اللہ، نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، مگر میں عرض کر رہا تھا کہ رب اکبر غنی علی الاطلاق ہے، فقیر نہیں ہے، نیاز مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو چونکہ غنی ہے اس لیے فیاض ہے۔ کائنات اس لیے وجود رکھتی ہے کہ یہ اس کا فیض ہے۔ کیا ہے کائنات؟ فیض الہی ہے، کائنات فیض الہی ہے۔ سبب وجود کائنات کیا ہے؟ فیاضی، نہ کہ ضرورت مندی۔ ببن تفاوت رہز کجاست تاب کجا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ جوان آتے ہیں جو زندگی کے مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور ان میں انسانی اولو العزمی نہیں ہوتی۔ جوانوں، عزیزوں، تم سے خطاب ہے ہمارا۔ ذرا سی مشکلیں یا سختیاں زندگی کی، اسے تھک ہار کے شکوہ کرنا، گلہ کرنا اولو العزمی کے خلاف ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مشکلات سے گھبرائے، اور اس لیے وہ جب گھبراتے ہیں تو اضطراب میں اعتراض کرتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مصیبت میں ڈال دیا، کیا ضرورت تھی؟ ارے اللہ نے پیدا کیا، یہ فیض ہے اس کا، کرم ہے اس کا۔ تمہاری ظرف کی کوتاہی یہ ہے کہ فیض کا تحمل نہیں ہو پا رہا، اس کی عطا، اس کی نعمت کی قدر دانی نہیں کر پا رہے ہو۔ اس نے خلق فرمایا، تخلیق کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ فیض۔ ہدایت کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ لطف۔ جب اس نے از راہ فیض خلق کر دیا تو اب لطف مشیت، لطف ربوبیت، کرم الہی کا تقاضا یہ تھا۔ اور دیکھیے ہم پر جو تکلیف واجب ہوتی ہے اس وجوب کے معنی کچھ اور ہیں، اور جب ایک علم کلام میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار پر یہ واجب ہے، لازم ہے، اس کے وجوب کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسباب لطف، اسباب کرم اس پر یہ لازم ہے، اس نے خود اپنی ذات پر لازم قرار دے رکھا ہے، اس نے خود اپنی ذات پر لازم قرار دے رکھا ہے کہ جب کسی ماں کے آغوش میں بچہ دے گا تو اس کے سینے میں اس کی غذا دے گا۔ ماں بچے کی آرزو کرے گی، وہ صرف بچہ نہیں دے گا، بچے کے ساتھ بچے کی غذا بھی دے گا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یہ ہے لطف کرم، لطف کبریائی، لطف ربوبیت، کرم الہی۔ وہ بچہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اولاد کی غذا بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے ہمیں وجود عطا کیا، اور وجود کے بعد ہماری روحانی غذا۔ انسان روحانی مخلوق ہے، اس کی غذا علم ہے، اس کی غذا معرفت ہے، اس کی غذا ذکر ہے، اس کی غذا خدا شناسی ہے۔ تو خدا شناسی اور ذکر اور علم اور معرفت، اس کو عطا کرنے کے لیے نبوت کا سلسلہ قائم ہے،
اور جس بشر کو نبی بنایا اس سے کہا کہ کہہ دیجئے میں تمہارا جیسا بشر ہوں، میں تمہارا جیسا بشر ہوں۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ضرورت نبوت اسباب لطف ہے، یہ علم کلام کا نظریہ، علم کلام اہل بیت۔ اور دوسرا نظریہ جو حکماء کا ہے، فلاسفرز، ان کا نظریہ یہ کہ نبوت کی ضرورت تھی تمدن سازی کے لیے، چونکہ انسانی معاشرہ ہے، اس معاشرے کو منظم کرنا ہے، چونکہ معاشرے کو منظم کرنا ہے تو منظم کرے گا کون؟ کوئی تو منظم کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص ناظم اعلیٰ بن جائے۔ اگر ہر شخص ناظم اعلیٰ بن جائے تو ماتحت کون ہوگا؟ اور وہ نظم و ضبط کا اطلاق کس پر ہوگا؟ نفاذ کس پر ہوگا؟ تو ناظم کسی ایک کو ہونا چاہیے۔ وہ ناظم کون ہو؟ اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جائے فوراً آپ کا ذہن خود کہے گا انسانوں پر چھوڑ دیا جائے تو امن ہوگا یا فساد؟ یعنی جس چیز کے لیے معاشرہ انسانی کو منظم کرنا ہے، سوسائٹی آرگنائز کرنی ہے، وہ غرض و غایت ہی فوت ہو جائے گی، وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظم معاشرہ انسانی وہ ہونا چاہیے کہ جو خالق نے معین کیا ہو، اور خالق جسے معین کرے گا پھر وہ ظرف دیکھ کر معین کرے گا، وہ یہ دیکھ کر معین کرے گا کہ کون کس پر تصرف کر سکتا ہے، اور ایک جملہ عرض کروں، صرف یہی نہیں دیکھے گا کہ کون کس پر تصرف کر سکتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اپنے تصرف میں تجاوز تو نہیں کرے گا۔ تصرف کی قوت تو بہت سو میں ہو سکتی ہے، مگر جو تصرف میں تجاوز کرے وہ غیر معصوم ہوگا، جو تجاوز نہ کرے بس اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم کوئی اور نہیں ہے، وہ بشر، وہ انسان کامل جو منصب الہی پر فائز ہو اور تجاوز نہ کرے، ظلم نہ کرے، جور نہ کرے، تعدی نہ کرے، اسی کا نام معصوم ہے، اسی کا نام معصوم ہے۔ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، ٹرمینالوجی میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہم نبی کو معصوم جانتے ہیں اور نبی کے کا جانشین بھی اسی کو مانتے ہیں جو معصوم ہو۔ ائمہ اہل بیت کے تعلق سے ہم کہتے ہیں یہ معصوم ہیں، بہت سے لوگ معصوم نہیں کہتے، مگر ایک جملہ کہوں، تمام ملت اسلامیہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ غور کیجئے گا، جو بھی انہیں اصطلاحاً معصوم نہیں کہتے وہ بھی انہیں خطا کار نہیں کہتے۔ تو پھر دست ادب جوڑ کے عرض کروں، پھر لفظی نزاع ہے کیا؟ یہ نزاع لفظی ہے، لفظوں پر جھگڑ رہے ہیں۔ وہ پتھر کے بت بناتے تھے، آپ لفظوں کے بت بنا رہے ہیں۔
صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ بس وقت تقریباً تمام ہو گیا، وقت تقریباً تمام ہو گیا، لیکن ایک فقرہ اور عرض کر لوں، ایک کلمہ گفتگو آگے بڑھ جائے کہ کل بھی گفتگو تقریباً اس سطح تک پہنچ گئی تھی، اگرچہ میں نے ریفرنس کل نہیں دیا تھا کہ یہ نقطہ نظر حکماء کا ہے کہ انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے، اور پھر وہ نبی وہ ہوگا کہ جو اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے نبی کی جہاں پر تعریف و توصیف بیان کی ہے، وصف بیان کیا ہے، صفت بیان کی ہے، مداحی نہیں۔ مدح اور وصف میں فرق ہے، مدح اور وصف میں فرق ہے۔ وہ بھی اگر وہ مدح کرے کسی کی تو وہ آپ کی اصطلاح میں نری مداحی نہیں ہوگی، ورنہ عدالت کبریائی کے خلاف ہے، عدالت رب کے خلاف ہے۔ پروردگار نے وصف بیان کیا ہے، ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے۔ جو اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہ کرے وہ کوئی اقدام کیا کرے گا؟ جو لب کشائی نہ کرے، دیکھیے سمجھیے اس مقام کو، جو ایک حرف زبان سے اپنی خواہش کے اثر سے نہ کہے، ایک لفظ، ایک حرف، ما ینطق، نطق نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، کچھ کہتا نہیں ہے، جو اپنے ہوائے نفس، اپنی خواہش نفس کے تحت کچھ کہے بھی نہیں، وہ کچھ کر کیسے سکتا ہے؟ یعنی جو کچھ کہہ نہیں سکتا وہ کسی کو اپنی خواہش سے اٹھا کیسے سکتا ہے، بٹھا کیسے سکتا ہے؟ اگر وہ کسی کو بٹھاتا ہے تو بھی سمجھنا چاہیے کہ حق کی مرضی سے، کسی کو اٹھا دیتا ہے تو وہ بھی حق کی مرضی سے، حق کی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے نہیں۔ اور اس لیے ایک فقرہ نبوت کی اور وحی کی تصدیق کیسے ہو، وحی کی تصدیق کیسے ہو۔ اب یہ میں بالکل عجیب زاویے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ علم کلام میں جو رائج علم کلام ہے، متداول علم کلام ہے، یہ وحی منزل من اللہ نہیں ہے۔ کوئی علم اصول فقہ، علم کلام وحی منزل نہیں۔ ہم وحی منزل سے مدد لیتے ہیں، مگر یہ علم انسانوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور یہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا۔ ہر استاد کے بعد اس کا شاگرد آ کر کچھ اضافہ کرتا ہے، تو بہت سے مطالب اسی طرح اضافہ ہوتے ہیں، اسی طرح باب اجتہاد کھلا رہتا ہے۔ میں بالکل علیحدہ سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ یوحی الیہ کہنے والا پیغمبر جب ہمیں سے سنائے کہ یہ وحی الہی ہے تو ہم تصدیق کیسے کریں کہ یہ وحی ہے یا نہیں؟ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وحی ہے یا وحی نہیں ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے، چھوٹا سوال نہیں ہے۔ اور اس کا ظاہر ہے کہ بالکل تقریر آخری مرحلے میں ایک جملہ آج کہوں گا اور تفصیل بعد میں۔ ایک معیار یاد رکھیے، اور یہ معیار وہ ہے جو تمام علوم انسانی میں کام آتا ہے، تمام علوم انسانی میں۔ وحی کے وحی ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ وہ کبھی بھی کاذب ثابت نہیں ہو سکتی. صداقت سچائی، جو بات کہی جائے گی وحی میں وہ ہمیشہ سچی ہوگی. دنیا اس کو غلط ثابت کرنا چاہے مگر ثابت نہیں کر سکتی. یہ ہے شان وحی. اور چونکہ شان وحی یہ تھی اس لیے رب نے اس بشر کا انتخاب کیا وحی کرنے کے لیے جس کو پہلے ہی اس کا معاشرہ صادق کے طور پر قبول کر چکا تھا. کیا ہے القاب پیغمبر؟ الصادق الامین، الصادق الامین، سچا اور امانت دار، سچا اور امانت دار، الصادق الامین. کون کہتا تھا الصادق الامین؟ پورا عرب کہتا تھا الصادق الامین. یہ روشن چہرے والا سچا ہے، یہ عبداللہ کا آفتاب سچا ہے، یہ ابو طالب کا ماہتاب سچا ہے، یہ آمنہ کا در یتیم سچا ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کی گود کا پالا سچا ہے. سچا، الصادق 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 الامین الامین الامین. وقت بالکل ختم ہو گیا. ایک بہت بڑی بحث کو سمیٹ کر ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کی ذہانتیں اسے قبول بھی کریں گی، محفوظ بھی رکھیں گی، اور اس کی تفصیل آئندہ گفتگو میں آئے گی. الصادق الامین بظاہر دو الفاظ ہیں، دو الفاظ ہیں، دو مفاہیم ہیں، دو معانی ہیں، مصداق دونوں کا ایک ہے. کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے. جو قول میں امانت داری رکھے وہ صادق ہے، جو عمل میں صداقت رکھے وہ امین. صلوات پڑھیے محمد والے. عمل میں صادق کو امین کہتے ہیں، قول میں امین کو صادق کہتے ہیں. یہ ہے الصادق الامین، الصادق الامین، صاحب وحی الہی، الصادق الامین. کبھی بھی اس کی کوئی بات غلط نہیں ثابت ہو سکتی، تاریخ جھٹلا نہیں سکتی. اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ کربلا میں میرا نواسا قتل ہو، تو وہ نواسا قتل ہوگا. بس کربلا مہر ختم نبوت ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین. دلیل ختم نبوت. بس گفتگو ختم ہو گئی. آج 3 محرم ہے. 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. 2 محرم کو ایک مجلس برپا ہو چکی. 2 محرم کو بعض روایتوں کے مطابق زینب کو غش آ گیا، مگر بس 2 محرم کو غش آیا ہے. اس کے بعد پھر کبھی زینب کو غش نہیں آیا. اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے زینب. 2 محرم کے بعد اجرکم علی اللہ. بس میں گفتگو جاری رکھتا ہوں. 2 محرم کے بعد زینب کے لیے اگر روایتیں پائی بھی جاتی ہیں تو وہ غلط ہیں، ضعیف نہیں، غلط روایت. بعض روایتوں میں ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ جناب زینب شب عاشور غش کھا گئیں.
جو بی بی شام غریباں غش نہ کھائے، جو بی بی عصر عاشور جسے غش نہ آئے، اس بی بی کے لیے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا؟ غشی سے افاقے کے بعد اسی 2 محرم کو جناب امام حسین نے زینب سے ایک بڑا کام لیا ہے، بہت بڑا کام لیا ہے، اور وہ کام یہ لیا ہے کہ جب دشمنوں نے کہا کہ ہم یہاں خیمہ نہیں لگانے دیں گے، ہم نہر کے کنارے ترائی پر خیمہ نہیں لگانے دیں گے، تو حسین کے اصحاب کو جلال آ گیا۔ زہیر قین نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے مجال ہے کسی کی کہ خیمے یہاں سے ہٹ جائیں؟ آستینیں الٹ گئیں۔ ایسے ماحول میں اس شیر کی کیا کیفیت ہوگی جس کا نام عباس ہے؟ وہ عباس جو علی کی دعا ہے، وہ عباس جو خاص کربلا کے لیے حق کی عطا ہے۔ اب حسین کو اندیشہ ہوا کہ زہیر نے آستینیں الٹ لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عباس کو جلال آ جائے، اس لیے خیمے میں آئے۔ پھر بہن زینب، ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہے، ہمیں آزمائش میں پورا اترنا ہے، ہمیں قربانی دینی ہے، یہ امانت الہیہ ہے، اس امانت کو سنبھالنا ہے۔ بہن نے کہا بھیا پھر کیا ارادہ ہے، مجھ سے متعلق کیا وظیفہ ہے؟ کہا بس ایک کام کر دو بہن، عباس کو بلا کے سمجھاؤ، عباس سے کہہ دو اصرار نہ کرے، خیمے ہٹا دے۔ اجرکم علی اللہ۔ وقت ختم ہو چکا، آج مصائب میں بہت کچھ عرض کرنا تھا مگر اب عرض نہیں کروں گا۔ نہ جانے کس دل سے، کس کیفیت کے ساتھ سر نے اڑائے ہوئے عباس خیمے سے نکلے۔ اے زہیر، اے زہیر، اب میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ اے زہیر، انا للہ و انا الیہ راجعون، خیمے ہٹا دو۔ خیمے ہٹا دیے گئے۔ میں پھر کہوں گا آقا ابو عبداللہ، آپ نے خیمے ہٹوا دیے مگر 7ویں محرم سے خیموں سے اللہ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے پکاریں گے، یا بتا حل عطش، یا عما حل عطش۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود، ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار، ہمیں دامن ختم نبوت سے وابستہ رکھ۔ پروردگار، ملت اسلامیہ کو سرفراز فرما، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود، تمام عالم بشریت کو برکات اسلام سے سرفراز فرما۔ پروردگار، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرائے۔